ما في قلبي غير الله 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 لا إله إلا الله الله الله. ناظرین آداب، میں سیدہ صالحہ جبین سیاسی تقریر کے یوٹیوب چینل پر آپ کا استقبال کرتی ہوں. میرا آج کا پروگرام ہے احسان اور بھلائی کرنے والے کے فائدے، اس کے جذبات اور اس کی خصوصیت کیا ہوتی ہیں، وہ آج میں آپ کو بتاتی ہوں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے. یعنی کوئی انسان، کوئی مومن بندہ آپ کے ساتھ اگر کوئی احسان کرے تو آپ اس کو بھلائی میں، اس کے بدلے میں آپ نیکی کے ساتھ اس کو ادا کریں. اس بندے کے مطابق اگر آپ اس کے احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتے، نہیں چکا سکتے، تو آپ اس کے لیے جزائے خیر کریں، آپ اس کے لیے دعا کریں. احسان کے مطلب میں کافی مفہوم نکلتے ہیں، کسی کی فلاح کے لیے، کسی کی خیر خواہی کے لیے، اور کسی سے ہمدردی ظاہر کرنے کے لیے آپ کسی سے احسان کرتے ہیں. تو اس میں کئی پہلو نکلتے ہیں کہ آپ کسی محتاج کو، کسی مصیبت زدے کو اس کی مصیبت سے نکالنے کا جو جذبہ رکھتے ہیں وہ احسان کے زمرے میں آتا ہے. یعنی کسی بھی جو بھی محتاج ہوتا ہے اس کو آپ اپنی کسی امداد کے ذریعے احسان کرتے ہیں، یا کسی مقروض جو بھی آپ کا قرض دار ہوتا ہے آپ اس کو اتنی مہلت دے دیتے ہیں کہ اس کو بآسانی وہ قرض ادا کرنے میں سہولت محسوس کرے، تو وہ بھی آپ کا اس پر احسان ہوگا کہ ہاں ایک بندے نے اس بندے پر جو قرض دار ہے اس کو اتنی سہولت دی کہ وہ اپنے قرض کی ادائیگی سے آسانی سے نکل سکے. تو اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں وہ احسان کے زمرے میں آتے ہیں. اس سے ایک مومن بندہ جو ہوتا ہے، احسان صرف اس کا مطلب نہیں ہے کہ یہ ایک اچھی خصوصیت یا ایک اچھی خصلت کا حامل ہے. احسان ایک ایسا لفظ ہے جو مومن اپنی زندگی میں اسے دین اور اسلام سے جوڑتا ہے. ایک مومن بندہ اس کو دین اور اپنا ایمان سمجھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ بھلائی کا کام کریں، کسی کے ساتھ حسن سلوکی کا کام کریں. احسان لفظ محسن سے نکلا ہے، محسن یعنی حسن. کسی بھی مصیبت زدے کے لیے اپنے جذبات کو حسن کے ساتھ پیش کرنے کو ہی احسان کہتے ہیں. ہمارے جذبات چاہے وہ مدد کا ہو، چاہے وہ کسی کو صلاح مشورہ دینا ہو، چاہے وہ کسی کو تھوڑی بہت پریشانی میں اس کی بھلائی کی باتیں کرنی ہو، اس کو ہمت حوصلہ افزائی دینی ہو، تو یہ سب چھوٹے چھوٹے کام اللہ کی نظر میں احسان ہوتے ہیں. احسان کرنے کے بعد جتانا نہیں چاہیے کہ آپ نے جس پر احسان کیا ہے تو وہ آپ کے احسان تلے دب جائے یا اپنے آپ کو بہت شرمندہ یا حقیر محسوس کرنے لگے. تو آپ احسان اس طرح کریے کہ سامنے والا بندہ بھی نہ شرمندہ ہو، نہ اپنے آپ کو حقیر سمجھے، اور آپ کا احسان بھی ہو جائے، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ نے ایک مصیبت زدہ بندے پر احسان کیا ہے. احسان کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں. آپ اپنے گھر میں نوکر چاکر کے ساتھ بھی احسان کر سکتے ہیں. وہ ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ نے رمضان کے جو مہینہ گزرا ہے اس میں آپ اپنے نوکروں کے اوپر کام کا بوجھ ہلکا کر کے ان پہ احسان کر سکتے ہیں. بے شک ان کو جتلائیں نہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر بوجھ ہلکا کر دیا. اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ نے اپنے نوکر پہ احسان کیا. اپنے گھر کی خواتین پہ احسان کریے. جو مرد حضرات جو بھی ہیں سختی سے اپنے مزاج سے پیش آتے ہیں، عورتوں کے اندر بیجا کمیاں ہوتی ہیں، تو اگر ان کی کمیوں کو نظر انداز کر کے ان سے حسن سلوک سے پیش آیا جائے تو وہ بھی ایک احسان کی شکل ہوگی. یہ بھی احسان کے زمرے میں آئے گا. یتیم مسکینوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فرمان ہے کہ یتیم اور مسکینوں کے ساتھ احسان اور حسن سلوکی سے پیش آنا چاہیے. احسان کا معنی یہی ہے، مطلب حسن، محسن. تو اگر ہم کسی کے لیے کوئی بھی کام کریں گے، کوئی بھی جذبہ اپنے دل کے اندر رکھیں گے، یا اگر ہم کسی کو دیکھیں گے کہ ہاں یہ مشکل میں ہے یا پریشانی میں ہے، تو ہم آگے بڑھ کر اپنے جذبے کا اظہار کریں گے، تو وہ ایک احسان کی شکل ہوگا. احسان صرف اس لیے نہیں کہ ہاں دنیا دیکھ رہی ہے، ہم نے اس کے لیے وہ کام کر دیا تو یہ احسان ہے. نہیں، احسان ایک دین اور ایمان کا جز ہے. تو اسے اللہ کے لیے کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کسی کے ساتھ احسان اور بھلائی کرنے کا جو جذبہ ہوتا ہے ایک انسان کے اندر. تو میرا یہ کہنا ہے، میرا یہ آج کا پروگرام ہی اسی حوالے سے ہے کہ احسان اور بھلائی کرنے والے کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ اللہ کو بہت محبوب ہوتا ہے. اور احسان اور چھوٹے چھوٹے کام اور چھوٹی چھوٹی بھلائیاں ہمیں ایک دوسرے مومن بندوں کے ساتھ اپنی زندگی میں کرتے رہنا چاہیے. جہاں تک ہماری کوشش ہو، ہماری پہنچ ہو، ہم ایک دوسرے پہ احسان کرتے رہیں چھوٹے چھوٹے. ہم یہ نہ جتائیں کہ ہم نے احسان کیا ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن وہ آتا احسان کے ہی زمرے میں ہے.
لہٰذا میرا آج کا یہ پروگرام امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ میں سیدہ صالحہ جبین سیاسی توضیح کے اس یوٹیوب چینل سے آپ سے الوداع کہتی ہوں۔ مع السلامہ۔ ما في قلبي غير الله 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 لا إله إلا الله الله الله